اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبیک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ربع سے نصف تک کا ریویژن کریں گے 8ویں پارے کا۔ آئیے دیکھیں۔ اور وہ وہی ہیں جس نے پیدا کیے باغات تنے والے اور بغیر تنے والے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں مختلف اس کے ذائقے، اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور مختلف بھی۔ کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل لائے، اور دو اس کا حق کٹائی کے دن، اس کی کٹائی کے دن حق ادا کرو اس کا، اور نہ اسراف کرو، زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ سواری کے لائق بچھے ہوئے ہیں۔ کھاؤ اس سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور نہ اتباع کرنا شیطان کے نقش قدم کی، نہ پیچھے چلنا شیطان کے نقش قدم کے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 8 جوڑے ہیں، بھیڑ کی قسم کے 2 اور بکری کی قسم کے 2۔ آپ پوچھئے کیا دونوں کے نر حرام کیے ہیں اللہ نے، یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ خبر دو مجھے علم کی بنیاد پر، بتاؤ مجھے علم کی بنیاد پر اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹ کی قسم کے اور 2 گائے کی قسم کے۔ آپ پوچھئے کیا دونوں کے نر حرام کیے اللہ نے، یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم موجود تھے اس وقت جب تمہیں اللہ نے اس کی نصیحت کی؟ سو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو باندھے گا اللہ پر جھوٹ اور گمراہ کرے گا لوگوں کو بغیر علم کے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ آپ کہیے نہیں میں پاتا اس میں جو وحی کی گئی میری طرف کوئی کھانا حرام ہو اس کے کھانے والے پر، مگر یہ کہ وہ ہو مردہ، یا بہتا ہوا خون، یا خنزیر کا گوشت، بے شک وہ ناپاکی ہے اور نافرمانی کا کام ہے۔ اور جو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، سو جو کوئی مجبور ہو، نہ کہ باغی اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک تمہارا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیے ہر ناخون والے جانور، گائے میں سے اور بکری میں سے، ہم نے حرام کیے ان پر ان دونوں کی چربی، مگر جو لگی رہ جائے ان دونوں کی پیٹوں کو یا آنتوں کو، یا جو لگی رہ جائے ہڈیوں کو۔ یہ سزا دی ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور بے شک ہم سچ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو آپ کہیے تمہارا رب رحمتوں والا ہے، وسعت والا ہے، یہ وسیع رحمتوں والا ہے، اور نہیں ٹل سکتا اس کا عذاب مجرم قوم سے۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کچھ بھی۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم کی دلیل ہے، سو تم پیش کرو اسے ہمارے سامنے۔ نہیں تم اتباع کرتے مگر گمان کی، اور نہیں تم مگر اٹکلیں دوڑاتے، اٹکل بازی کرتے۔ آپ کہیے اللہ ہی کی دلیل مضبوط ہے، غالب ہونے والی ہے، سو اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس گواہ ہے تمہارے، وہ جو گواہی دے کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے؟ پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور نہ آپ اتباع کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو
اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیے آؤ میں پڑھتا ہوں، میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں کہ کیا حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور نہ تم قتل کرو تمہاری اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی دیں گے، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے، خواہ کھلی ہو یا چھپی، اس کا ظاہری پہلو ہو یا چھپا ہوا پہلو، اور نہ قتل کرو جان کو، وہ جو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے، مگر حق کے ساتھ۔ یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے اس قرآن کے ذریعے تاکہ تم سمجھو۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ناپ اور ترازو انصاف کے ساتھ۔ نہیں بوجھ ڈالتے ہم کسی نفس پر مگر اس کے وسعت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ کہ ہو قریبی رشتہ دار، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے اس قرآن کے ذریعے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سدھر جاؤ۔ اور بے شک یہ راستہ ہے سیدھا، سو اس کی اتباع کرو، اور نہ اتباع کرو دوسرے راستوں کی، وہ تمہیں ہٹا دیں گے اس کے راستے سے۔ یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس قرآن کے ذریعے تاکہ تم بچو۔ پھر اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی کامل، وہ کامل تھی ہر اس شخص کے لیے جو نیک عمل کرنا چاہتا ہو، اور اس میں تفصیل تھی ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے، یقین جانے۔ اور یہ کتاب ہم نازل کر رہے ہیں اسے مبارک ہے، سو اتباع کرو اس کی اور تقوی والی زندگی گزارو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں تم یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ در حقیقت نازل کی گئی کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، بے خبر تھے۔ اور یہ کہ تم کہو کہ اگر نازل کی جاتی ہم پر الکتاب تو ضرور ہم ہدایت یافتہ ہوتے ان سے زیادہ، سو تحقیق آ چکی تمہارے پاس نشانیاں تمہاری رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمتیں، سو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو جھٹلائے گا اللہ کی آیتوں کو اور منہ موڑے گا اس سے۔ ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے، بدترین سزا بسبب اس کے جو وہ منہ موڑتے تھے۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب، یا آ جائے بعض نشانیاں آپ کے رب کی؟ سو جس دن آئے گی بعض نشانیاں آپ کے رب کی، نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جس نے پہلے ایمان لا کر اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نیکی نہیں کمائی ہو۔ آپ کہیے انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقے میں ڈالا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ گروہ، نہیں ہے ان سے آپ کا کوئی تعلق، در حقیقت ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بیان کر دے گا ان پر جو وہ کرتے تھے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 نیکی دی جائیں گی، اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا، اور جو برائی کے ساتھ میں آئے گا تو نہیں وہ بدلہ پائے گا مگر اس جیسا، اور ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہیے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، دین درست سیدھا، ملت ابراہیم کا جو یکسو تھے اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ آپ کہیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں۔ آپ کہیے کہ اللہ کے علاوہ
میں تلاش کروں کوئی اور رب، حالانکہ وہی رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اسی پر ہے اس کی کمائی کا وبال، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، پھر اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا ان ساری چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ وہی ہے جس نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں، خلیفہ بنایا تمہیں زمین میں، اور بلند کیے تم میں سے بعض کے درجات تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے، بے شک آپ کے رب کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ ربع سے نصف تک کا ہم نے ریویژن کیا۔ اب 7 جولائی کو انشاءاللہ نصف سے ثلاثے تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔